بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جس نے ہمیں نبی رحمت، نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ درود و سلام ہوں اس ہستی پر جن کی آمد نے کائنات میں روشنی پھیلا دی اور جن کے وصال پر آسمانوں نے بھی آنسو بہائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو دلوں کو غمگین بھی کرتا ہے اور ایمان کو تازہ بھی کرتا ہے۔ یہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اور اس میں فرشتوں کی شرکت۔ جب بھی ہم اس واقعے کا تصور کرتے ہیں تو دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ایک عام جنازہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے زمین اور آسمان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ کے محبوب ترین بندے کا وصال ہوا تو فرشتوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہم انسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر بے چین تھے، لیکن وہ فرشتے جو لمحہ بہ لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے، ان کا کیا عالم تھا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم صرف صحیح روایات اور روحانی بصیرت کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کسی صحیح حدیث میں فرشتوں کی مخصوص تعداد یا ان کے ناموں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور شان کی روشنی میں ہم اس روحانی منظر کا تصور کر سکتے ہیں۔ آئیے 10 نکات کی مدد سے اس عظیم اور تاریخی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس حوالے سے روحانی حقیقت اور فرشتوں کی مخصوص تعداد کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا نکتہ یہی ہے کہ ہمیں کسی صحیح روایت میں فرشتوں کی تعداد یا ناموں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ بات اس واقعے کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں اس کی وسعت اور لامحدودیت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے گواہ بے شمار فرشتے تھے اور ان کی تعداد کو گننا ممکن ہی نہ تھا۔ دوسرا نکتہ فرشتوں کی آمد کا یقینی تصور ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں فرشتوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہو اور آسمان سے فرشتے نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ فرشتے جو آسمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا تحفہ لے کر آتے تھے، وہ اس آخری دیدار اور آخری سلام کے موقع پر کیسے غیر حاضر رہ سکتے تھے؟ تیسرا نکتہ جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی حاضری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خود حاضر تھے۔ وہ فرشتے جو عمر بھر اللہ کا پیغام لاتے رہے، جو وحی کے امین تھے، وہ اس وقت موجود تھے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور دیگر مقرب فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے کے وقت حاضر تھے۔ یہ وہ فرشتے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص روحانی تعلق تھا۔ چوتھا نکتہ کائنات کا سوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم صرف مدینہ کے لوگوں کا غم نہیں تھا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ ہوا سب غمگین تھے، حتیٰ کہ پوری کی پوری کائنات غمگین تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج زمین پر ایسا غم چھایا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہیں چھائے گا۔ اور یہ غم فرشتوں کے دلوں میں بھی تھا۔ جس ہستی کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، اس کے وصال پر ساری کائنات کا سوگوار ہونا ایک فطری امر تھا۔ پانچواں نکتہ تدفین کے عمل میں شرکت۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کفن پہنایا اور تدفین کی تیاری کی تو یہ عمل صرف صحابہ تک محدود نہیں تھا۔ ہمیں اس روحانی منظر کا تصور کرنا چاہیے کہ جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا، آسمان سے فرشتوں کی صفیں بھی اتر آئی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر میں ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ چھٹا نکتہ بغیر امام کے نماز جنازہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی ایک اور انوکھی بات یہ تھی کہ صحابہ کرام نے کوئی امام مقرر نہیں کیا تھا۔ ایک گروہ آتا، تھوڑی دیر کھڑا ہوتا، درود و سلام پڑھتا اور چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا۔ اس عمل کی حکمت میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت فرشتے بھی صفوں میں کھڑے تھے اور کوئی انسانی ہستی اس مقام اور مرتبے کی نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کر سکے۔ شاید اس نماز کا امام خود رب العزت نے بنایا تھا۔ 7واں نقطہ، فرشتوں کا درود و سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ 8واں نقطہ، جنازے کی برکت اور عظمت۔ فرشتوں کی اس کثیر تعداد میں موجودگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو بے پناہ برکت اور عظمت عطا کی۔ اس جنازے کو زمین کی تاریخ میں سب سے زیادہ مقدس اور نورانی جنازہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 9واں نقطہ، آسمانی اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صرف اہل زمین کے لیے نہیں تھا، بلکہ آسمانوں میں بھی اس کا اعلان ہوا۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں میں اعلان کیا کہ آج زمین سے اللہ کے آخری نبی کا وصال ہوا ہے۔ 10واں نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ فرشتوں کی یہ حاضری، ان کا سوگ اور ان کا درود و سلام اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک غیر معمولی، بے مثال اور عظیم ترین ہستی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اور اس میں فرشتوں کی شرکت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس ہستی کے لیے ساری کائنات رو رہی تھی، جس کے مقام کی گواہی فرشتے دے رہے تھے، اس کے طریقے اور اس کی سنت کو اپنانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف دلوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اس محبت کو اپنی زندگیوں کے ہر پہلو میں ظاہر کریں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کی سنت کو اپنائیں گے اور اس طرح اپنے رب اور اس کے محبوب کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں روز قیامت ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا شرف بخشے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹس کریں۔ کومنٹس میں درود شریف ضرور لکھیں۔